ہماری گفتگو اس موضوع کے حوالے سے جاری ہے کہ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں، اور اس حوالے سے پہلی حدیث پاک کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس حدیث پاک کا جو متن ہے وہ یہ ہے، اس کے الفاظ امام بخاری کی صحیح البخاری سے ہے، اور وہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منی تغنیان وتدففان وتضربان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشم بثوبہ فانتہرہما ابو بکر فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ فقال دعہما یا ابا بکر فإنها ایام عید وذلک الایام ایام منی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہمارے یہاں دو عورتیں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ فانتہرہما ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے انہیں منع کیا، گانے بجانے والیوں کو، اور جھڑکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر شریف ہٹائی اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، کہ جو کر رہی ہیں کرنے دو، اس لیے کہ یہ خوشی کے دن ہیں، اور یہ دن منا کے دن تھے۔ یہ حدیث پاک ہمارے پیش نظر ہے، جسے ہم نے اپنی گفتگو کے لیے پہلی حدیث کے طور پر اختیار کیا ہے، اور اس حدیث کے تعلق سے غالباً 2 ہفتے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے عرض کیا کہ تنہا اس بات کے لیے کافی ہے کہ محفل سماع مزامیر کے ساتھ جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور سنت بھی ہے۔ تنہا یہ حدیث پاک کافی ہے۔ اگر کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی تو یہ حدیث تمام دیگر احادیث سے کفایت کرتی، مگر میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے علاوہ ابھی مسلسل کئی حدیثوں کا بیان یہ جاری رہے گا۔ چاہیے روایت اور یہ الفاظ جو امام بخاری کے ہم نے لیے، اس میں یہ ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متغشم بثوبہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ بخاری شریف ہی کے دوسرے الفاظ اور دوسری روایت میں
یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو ہو چکی کہ سرکار کا سونا سونا نہیں ہے، یہ بات ہو چکی، لیکن ظاہری طور پر بھی یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ بخاری شریف ہی کی دوسری روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کہیں تشریف فرما تھے، جب گھر میں تشریف لائے تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار فرمائی اور آپ لیٹ گئے۔ حضرت امام بخاری نے یہ دوسری روایت جو ذکر کی ہے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث فاضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الفراش۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں باہر تشریف فرما تھے، باہر سے تشریف لائے۔ گھر میں کیفیت اور حالت کیا تھی جب آپ گھر میں آئے؟ فرمایا وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث، آئے تو حال یہ تھا کہ گھر میں میرے پاس یہ دو عورتیں جنگ بعاث کے گانے گا رہی تھی، جنگ بعاث کے گانے گا رہی تھی۔ یعنی ایک فرمانبردار امتی کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کا سونا سونا نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنا سن لینا کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہو رہا ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، جو منع کر رہا ہے سرکار اس کو منع فرما دے رہے ہیں۔ لیکن جس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ دوسری روایت عرض کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے سوتے ہی میں یہ پورا واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ سرکار باہر سے جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت بھی یہ کام جاری تھا۔ مزید یہ دیکھیے، گزشتہ ہفتے بھی اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، کیا فرما رہی ہیں؟ تغنیانی بغناء بعاث، بعاث کے گانے گا رہی ہیں۔ بعاث یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تقریباً صدی پہلے ہونے والی جنگ ہے۔ حضور آقا کریم سے تقریباً 1 صدی پہلے ہونے والی جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں کون لوگ تھے بھائی؟ غوث تھے، قطب تھے، ابدال تھے، کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے صدی پہلے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے۔ کفار و مشرکین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، کوئی پارٹی مسلمان نہیں، دونوں پارٹی کفار اور مشرکین کی۔ اس جنگ کے گانے، اس میں جو لڑنے والوں کے حال احوال تھے کہ کس طرح کی شجاعت سے انہوں نے لڑا، کیسے واقعات پیش آئے، وہ مضمون جن اشعار میں ہیں وہ اشعار گائے بجائے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ کفار و مشرکین کے درمیان ہونے والی جنگ کے حال احوال رسول اللہ کے گھر میں بصورت شعر یہ گائے بجائے جا رہے ہیں۔
کوئی اس پر منع کرتا ہے، سرکار منع کرنے والے کو منع کرتے ہیں. تو آج اگر صوفیہ اپنی خانقاہوں میں اللہ کا ذکر کریں، نعت شریف پڑھی جائے اور اللہ والوں کے مناقب کا ذکر کیا جائے محفل سماع میں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جنگ بعاث کے گانوں سے تو کمتر ہی ہے، اور دین کی نگاہ میں سب سے برتر ہے کہ رب کے ذکر سے بڑا کوئی اور ذکر نہیں ہے. مزید اس روایت میں آگے ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَحَرَنِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو بھی آپ کے معمولات تھے، اور اس کے بعد میں آپ چادر اوڑھ کر چہرہ گھما کر آپ سو گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے مجھے منع کیا، جھڑکا، اور ان کے الفاظ یہ تھے وقال، فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت، دوسری کتابوں کے الفاظ ہم نے ذکر کیے ہی نہیں. امام بخاری فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو منع کیا تو ارشاد فرمایا مزمارۃ الشیطان عند النبی، نبی کی بارگاہ میں یہ شیطانی مزامیر. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر. نبی کی بارگاہ میں شیطانی مزامیر، مگر سرکار اس کے باوجود انہیں منع کر دیتے. پتا کیا چلا کہ یہ دف خود بھی مزامیر سے ہے. کیا ہے؟ دف مزامیر ہے. کیا ہے؟ مزامیر. اس لیے کہ اسے سرکار کے سامنے خود حضرت ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ مزامیر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دف یہ مزامیر ہے، یعنی سرکار کے سامنے مزامیر پر گانا بجانا ہو رہا ہے سرکار کے گھر میں، اور یہ گھر ہے سرکار کا. ہمارے لیے تو سرکار کا گھر بہت بڑی بات ہے. مدینہ طیبہ کی ہر گلی اور ہر کوچہ ہمارے لیے عظمت اور شان رکھتا ہے. یہ کوئی گلی کوچہ نہیں ہے مدینہ پاک کا، خود سرکار کا گھر ہے اور سرکار کی موجودگی ہے. تو یہ چیز ہوئی کہ یہ مزامیر بھی ہے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے جب تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ سلسلہ کیا تھا؟ جاری تھا. اچھا، اب یہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ دین فروش ملا کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو بڑی گالیاں بکتا ہے سننے والوں کو. اب وہ کس کو بکتا ہے وہ جانے، اس کا ایمان جانے. ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ تک نے سنا ہے. اب یہ اپنی گالیوں کا حساب لگائیں. بہت کچھ کہتا ہے، مگر یہ بھی بڑا حربہ ہے کہ سننے والے متقی پرہیزگار نہیں. سننے والے متقی اور پرہیزگار نہیں، اور جو نہیں سنتا وہ تقوی کا پہاڑ ہے. اب یہاں رسول اللہ سن رہے ہیں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہے گا؟ اس کی نگاہ میں رسول اللہ متقی ہیں یا نہیں؟ جی، کہ رسول اللہ کا تقوی بھی سننے سے ختم ہو گیا، اور پھر رسول اللہ کے بعد وہ سن رہے ہیں جنہیں قرآن نے اتقا کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے، اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے،
اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا. ہمارے یہاں مفسرین اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اتقا سب سے بڑا متقی، اس سے مراد حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اتقا. اب یہ بتائیے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سننے کے باوجود اتقا رہے یا نہیں؟ جی اتقا رہے یا نہیں؟ اگر وہ سننے کے بعد اتقا رہے تو آج کوئی سننے والا متقی کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور اگر آج کے کسی متقی کے تقوی کو محفل سماع کی حاضری سے سیندھ لگتی ہے تو پھر وہ متقی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ متقی وہی ہوگا جو رسول اللہ کے راستے پر چلے گا. رسول اللہ کا راستہ سننا ہے اور منع کرنے والوں کو منع کرنا ہے. منع کرنا رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. نہ رسول اللہ کا راستہ ہے منع کرنا، نہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا راستہ. اس لیے کہ سرکار نے جب ان کو منع کر دیا تو وہ بھی بیٹھ کر سننے لگے. مزید ابھی دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر آئے گا. سننے سے منع کرنا نہ رسول اللہ کا راستہ ہے، نہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا راستہ ہے، نہ ہمارے دین کا راستہ. بلکہ سرکار کا راستہ کیا ہے؟ منع کرنے والوں کو منع کرنا. منع کرنے والوں کو منع کرنا یہ سنت ہے کہ جو بھی اس نیک کام سے روکے اسے روکا جائے. تو یہ سرکار کی کیا ہے؟ سنت ہے. تو حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق یہ اتقا ہیں اور وہ سن کر بھی اتقا رہے، سب سے بڑے متقی. تو اب آج اگر سن کر اس کا تقوی خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے تقوی کی خبر لے. وہ اپنے تقوی کی خبر لے کہ اس کا تقوی کتنا بھربھرا ہے. کہ رسول اللہ جسے سن رہے ہیں اور جسے سن کر ابو بکر صدیق سب سے بڑے متقی ہیں اس امت میں، مگر اس کے سننے سے اس کا تقوی بھربھرا رہا ہے، تو یہ اپنے کمزور اور بے دین تقوی کی خبر لے. یہ دینی تقوی نہیں ہے، اس لیے کہ دینی تقوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے. کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ کے راستے پر نہ چلے. اور رسول اللہ کا راستہ سننا ہے، منع کرنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متقی وہی ہوگا جو اتقا کے راستے پر چلے گا، متقیوں کے راستے پر چلے گا، بلکہ متقیوں کے امام کے راستے پر چلے گا. اچھا، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتقا کو منع کر دیا، اتقا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے منع کیا گانے بجانے سے، مگر رسول اللہ نے ان کو منع کر دیا. جب رسول اللہ نے سب سے بڑے متقی کو منع کر دیا تو آج کا کوئی متقی کسی قطار و شمار میں ہے؟ جی کسی قطار و شمار میں نہیں. بلکہ اب قیامت تک جو بھی منع کرنے والا آئے گا، سرکار کا منع کرنا سب کے لیے کافی ہے، ہر مسلمان کے لیے. اس لیے کہ سرکار نے جن کو منع کیا وہ اس امت کی سب سے افضل ترین جماعت ہے، صحابہ کی جماعت. اور صحابہ کی جماعت میں بھی جو افضل ترین شخصیت ہے انہیں منع کیا ہے سرکار نے. انبیاء اور رسول کے بعد جو افضل ترین سب سے افضل شخصیت ہے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، ان کو منع کیا. تو اب کوئی بچتا ہے جی؟ اگر صحابہ بھی منع کریں
تو اب سرکار نے ابو بکر صدیق کو منع کر دیا ہے، تو اب کوئی بھی صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ہی ہوگا. تو یہ آج کے کمزور تقوی والوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، یہ کسی قطار و شمار میں نہیں. اچھا، اور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو بھائی ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ تو صرف مسلمان نہیں، صحابی اور سب سے بڑے متقی، تو ان کا رویہ، ایک مسلمان کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ سننے کے بعد کہ رسول اللہ نے سنا ہے. جی کوئی شک شبہ باقی رہے گا اس کے ذہن میں؟ نہیں رہے گا. مسلمان کا یہی طور ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار نے جب منع کر دیا، آپ فوراً بیٹھ کر سننے لگے. اور دوسری روایات میں مزید وضاحت کے ساتھ آگے آئے گا. مگر مجھے پتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ مسلمان کہلانے والے موجودہ وقت میں ایسے بھی ہیں جنہیں رسول اللہ کا کہنا کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کا کہنا بھی کافی نہیں ہے. انہیں ایک اللہ کے مقابلے میں ایک بندے کی سند لگتی کہ وہ بندے نے کہا ہے کہ نہیں، اور رسول کے مقابلے میں ایک امتی کی سند لگتی ہے کہ اس امتی نے کہا ہے کہ نہیں. مبارک ہو انہیں ایسا ایمان اور ایسا اسلام اور ایسا مسلمان ہونا. اور اس کے باوجود وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، عاشق رسول بھی ہیں. اور عاشق رسول نہیں، سارے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی ہیں. جس کو چاہے مسلمان رکھیں، جس کو چاہے کافر بنا دیں. مجھ کو بتائیے کہ اس کے ایمان کا کیا ٹھکانہ اور اسلام کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کے فرمان کے باوجود بندے کا فرمان طلب کرے. رسول کا فرمان آ جانے کے بعد امتی کی کوئی بات طلب کرے. مگر حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، اس لیے کہ ہمیں دین سے کچھ لینا دینا نہیں. دین میں سنیت میں حالات یہاں تک پہنچا دیے گئے کہ رسول کی بات کافی نہیں ہے، دل میں خلش باقی رہتی ہے. کرے امتی نے کہا ہے کہ نہیں. رسول اللہ کی بات کو صحیح ماننے کے لیے امتی کی مہر چاہیے. اللہ کے فرمان کو صحیح ماننے کے لیے بندے کی مہر چاہیے. تو ایسا ایمان انہیں مبارک. ایسے گستاخوں کو مبارک، ایسے بے لگاموں کو مبارک. مسلمان کے نزدیک اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان آخری حیثیت میں کافی ہے. اس کے بعد کسے باشد کوئی ہو، کسی کی بات کی اور کسی کی سند کی کوئی ضرورت نہیں، حیثیت باقی نہیں رہتی. اور ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور رسول کے صحیح اور صریح فرمان کے بعد کسی بندے اور کسی امتی کی سند کی ضرورت باقی رہے. تو وہ عاشق رسول کیا ہو؟ اس لیے صحابہ کا طور یہی ہے. صحابہ صرف نذرانے کی دکان نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا کر امت سے نذرانے وصول کیے جائیں. نہیں، صحابہ اور اہل بیت یہ ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل عمل ہے. سچا مسلمان اگر بننا ہے تو ابو بکر صدیق کی اس سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. کہ میں پہلے کیا سمجھتا تھا وہ الگ بات تھی. دین میری پسند کا نام نہیں ہے، دین میری چاہت کا نام نہیں ہے، دین میرے معاشرے میں کیا چلتا ہے اس کا نام نہیں ہے، دین میرے کلچر میں کیا چلتا ہے اس کا نام نہیں ہے. اس کا نام نہیں ہے کہ میری تہذیب میں کیا ہے. دین یہ ہے تہذیب کیا کہتی ہے کہتی رہے، معاشرہ کیا کہتا ہے کہتا رہے، کلچر کیا کہتا ہے کہتا رہے. میرے معاشرے میں کیا چلتا ہے، کیا چلن ہے، چلتا رہے. میری پسند ناپسند کیا ہے کہتی رہے. میرا پیر کیا کہتا ہے کہتا رہے. میرا استاد کیا کہتا ہے کہتا رہے.
کوئی حضرت اور کوئی حضور کیا کہتا ہے کہتا رہے، مگر جب رسول اللہ نے فرما دیا تو اس کے بعد مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جس کے ذہن میں ہمارا موضوع ہے، موضوع کیا ہے؟ ساز کے ساتھ محفل سما قرآن و حدیث کی نظر میں۔ کس کی نظر میں؟ کسی ملا کی، کسی مولوی کی، کسی حضرت اور حضور کی، ارے کسی امام کی نظر میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی امام کی بات ہو رہی ہے، اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے امام کی نہیں، تمام انبیاء اور رسول کے امام کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ فرمان آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس درجے کا کامل ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔